الطافیہ فاؤنڈیشن کی لیٹسٹ اپڈیٹس اور لیفٹیننٹ پیر کرنل الطاف محمود ہاشمی کے بیانات کے لیے آپ ہمارے چینل الطافیہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب یہ جو روح اور جسم کا مرکب ہے یہ ملا کے کیا بنا؟ انسان بن گیا، الطاف محمود بن گیا، محمد عتیق بن گیا، عمر یاد گوندل بن گیا۔ یہ روح اور جسم دونوں مل گئے۔ اب ان دونوں کے اپنے اپنے کام ہیں، دونوں کے اپنے اپنے کام ہیں۔ ہم نے اس میں جو روح ہے یہ کس کی روح ہے؟ میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، کس کی روح ہے؟ بولے نا، زور سے بولے۔ اللہ کی۔ اللہ کہہ رہا ہے نا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں نے تمہارے اندر اپنی روح پھونکی ہے، یہی کہہ رہا ہے نا وہ۔ تو یہ اس کی کوئی چیز ہے جو اس نے ہمارے اندر پھونکی ہے، اب وہ ہمارے اندر آ گئی۔ اب چاہیے یہ تھا کہ میرے اس جسم کے ساتھ جب وہ روح ملی ہے تو اس میں وہ صفتیں آتی جو اللہ کی صفت تھی، جو اس کی صفتیں تھی وہ اس میں آتی۔ ہوا کیا کہ اس کے مقابلے میں شیطان آ گیا، ابلیس آ گیا۔ ابلیس نے اس کی صفتوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ اب میں نے یہ بتانا ہے کہ جو اللہ کی صفتیں تھیں وہ کون کون سی صفتیں تھیں جن کو ہم نے اپنانا تھا اور وہ کیسے آتی ہیں، اور شیطان نے اپنے حملے کے ساتھ وہ صفتیں کون کون سی اپنے بیچ میں چھوڑ دی، وہ ہمارے تک پہنچی۔ اب ان میں کشش تھی، ان میں کشش تھی۔ یہ نہیں کہ دوسری صفتوں میں کشش نہیں ہے، اللہ کی صفتوں میں بھی کشش ہے، لیکن اللہ کی صفتیں آپ دیکھیں گے تو کشش آئے گی نا۔ شیطان کی صفتیں نظر آ رہی ہیں، اس میں بندہ کشش میں اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ آئیے اس کو میں ذرا تفصیل سے عرض کروں۔ آپ کا یہ جو جسم ہے اس کے 5 حصے ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اعضائے رئیسہ۔ ڈاکٹر اور حکیم انہیں کہتے ہیں اعضائے رئیسہ۔ آپ کے جسم کے ہزاروں حصے ہیں، لاکھوں حصے ہیں، لیکن 5 حصے ایسے ہیں جن کو ہم اعضائے رئیسہ کہتے ہیں۔ اعضاء عضو کی جمع ہے۔ میرا ہاتھ ہے یہ عضو ہے، میرا پاؤں ہے یہ عضو ہے، اور زیادہ ہو جائیں تو ہم ان کو کہتے ہیں اعضاء۔ میرے جسم کے اعضاء 5 اعضاء، ان 5 کو اعضائے رئیسہ اس لیے کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی عضو کام چھوڑ دے تو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ان میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں دماغ ہے، اس میں دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں اور پھیپھڑے۔ یہ 5 چیزیں اعضائے رئیسہ ہیں۔ پھیپھڑے کام چھوڑ دے آپ سانس نہیں لے سکتے، مر جائیں گے۔ دل کام چھوڑ دے خون گردش نہیں کرے گا، انسان مر جائے گا۔ دماغ کام چھوڑ دے تو پورے جسم کی ہر حرکت بند ہو جائے گی، بندہ مر جائے گا۔ بالکل اسی گردے کام چھوڑ دیں تو آپ کا پیشاب خون میں چلا جائے گا اور خون کا کام ختم ہو جائے گا، بندے کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو یہ 5 کی 5 چیزیں یہ اعضائے رئیسہ ہیں۔ بالکل اسی طرح سے روح ہے، روح کے بھی حصے ہیں۔ اب روح لطیف چیز ہے، اس لیے اس کے حصوں کو آپ عضو نہیں کہتے، لطیف ہے نا، روح لطیف ہے، اس کے حصوں کو لطائف کہتے ہیں۔ لطیفہ کہتے ہیں لطیف چیز کو، اس لیے اس کو لطائف کہتے ہیں۔ اب وہ لطائف ہیں، جس طرح 5 اعضائے رئیسہ ہیں اسی طرح سے 5 لطائف رئیسہ ہیں۔ اگر یہ 5 لطائف کام چھوڑ دیں یا ان میں سے کوئی ایک لطیفہ کام چھوڑ دے تو بندے کا اللہ تعالیٰ سے جو محبت کا تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح جسم کا اعضائے رئیسہ میں سے کوئی کام چھوڑ دے بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے بندے کا جو اللہ سے روح کا تعلق ہے وہ تعلق اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ 5 لطائف رئیسہ یہ کون کون سے ہیں اور ان کا اللہ سے کس طرح تعلق ہے، یہ میں نے آج آپ کو بتانا ہے۔ نہ آپ کو سمجھ آئے اخیر پہ ٹائم دوں گا، میرے سے پوچھ لیجئے۔ یہ موضوع وہ ہے جو ایک زمانے میں ہماری خانقاہوں کا موضوع ہوا کرتا تھا۔ ہماری خانقاہوں کا، آپ کسی خانقاہ پہ چلے جائیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے پیر بزرگ وہ اس چیز کی پہلے علمی تعلیم دیتے تھے، اس کے بعد اس کی عملی تعلیم دیا کرتے تھے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ آج ہمارے ہاں یہ والا جو ٹاپک ہے یہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا، مکمل طور پہ ختم ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، ان میں جس طرح جسم کے حصے ہیں اسی طرح روح کے بھی حصے ہیں۔ جسم کے لاکھوں حصے ہیں، روح کے لاکھوں حصے ہیں، ان میں سے 5 حصے جو لطائف رئیسہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ قلب، دوسرا لطیفہ روح، تیسرا سر، چوتھا خفی اور 5واں اخفا۔
یہ جس طرح میں نے آپ کو دل، دماغ، گردے، پھیپھڑے یہ سنائے ہیں نا، بالکل اسی طرح یہ 5 ہے. جسم میں ان کے مقام ہیں، اور وہ مقام کیا ہے؟ قلب یہاں پہ، اور روح یہ لطیفہ روح ہے، پوری روح کا ایک حصہ، اس کو بھی روح کا نام دیا، وہ یہاں پہ. اس کے بعد یہ خفی ہے، یہاں پہ یہاں پہ سر ہے، یہاں پہ خفی ہے، اور یہاں پہ اخفا ہے. یہ 5 حصے ہیں. یہ پانچوں کے پانچوں کا اپنا اپنا کام ہے. اب ان کا اللہ سے تعلق کیسے؟ ذرا یہ بات دھیان سے سننے کی ہے کہ ان کا اللہ سے تعلق کیسے ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، خدا کا ایک قانون ہے. وہ قانون یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ کسی کا محتاج، وہ صرف کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کے وسیلے کا بھی محتاج نہیں. کسی کے وسیلے کا کہ جی اگر یہ وسیلہ نہ ہو تو وہ ایسے نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے. وہ کسی وسیلے کا محتاج، سارے کہیں کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے. وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، کسی ٹیکنالوجی کا محتاج نہیں ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہوگی تو میں کروں گا. لیکن اس سارے کے باوجود اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک اصول ہے. وہ اصول کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کام وسیلے کے ذریعے کرتا ہے، وہ کبھی وسیلے کے بغیر کام کرتا نہیں. یہ اس کا اصول ہے. وہ وسیلے کا محتاج ہے، کہیں نا، وسیلے کا محتاج نہیں ہے، لیکن وسیلے کے بغیر کرتا بھی نہیں ہے. اب یہ نہ کرنا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ محتاج ہے، نہ. اس کی بھی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، اللہ سورج کے بغیر روشنی دے سکتا ہے؟ بھائی دکھائے نا، دے سکتا ہے نا. وہ محتاج تو نہیں ہے نا. لیکن اس کا اصول یہ ہے کہ وہ بغیر سورج کی روشنی دیتا نہیں ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ دے نہیں سکتا، وہ دے سکتا ہے، دیتا نہیں ہے. بغیر والدین کے اولاد دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے، حوا بغیر ماں کے، حضرت مریم بغیر باپ کے. وہ آپ کو ماں باپ کے بغیر دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے. وہ چاند کے بغیر رات کو روشنی دے سکتا ہے، دیتا نہیں ہے. بغیر بادلوں کے کبھی بارش دیکھی آپ نے؟ بھائی کبھی دیکھیے بادل کے ساتھ بارش ہوتی. اللہ بغیر بادل کے بارش دے سکتا ہے، دیتا نہیں ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں اس نے جن جن چیزوں کی اہمیت کہ بندوں کے دماغ میں، میرے بندے کے دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ یہ چیز میرے نزدیک اہم ہے، اس کی عزت اور توقیر ہونی چاہیے، اس کو وہ وسیلے میں شامل کر لیتا ہے. اس کو وسیلے میں شامل کر لیتا ہے. اب سورج ہے، 4 دیہڑے سورج نہ نکلے، ہم دعائیں کر دیں، وہ حضرت صاحب کو چلو دعا منگواؤ، او جی اتنی بارش ہو گئی، آپ کو اللہ کے دعا کرو، سورج نکل آئے. سورج کی اہمیت آ گئی. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بارش ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ نماز استسقاء پڑھتے ہیں، یا اللہ تیرے آگے رو رہے ہیں، ہمیں بارش دے دے، بادل بھیج دے. اب وہ بادلوں کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں، اس کی اہمیت آ گئی. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے جن انسانوں کی عزت اور توقیر کرنی تھی، ان کو آپ کے اور اپنے درمیان وسیلہ بنا دیا. آپ کے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنا دیا. وہ ان بندوں میں کون شامل ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا یہاں پہ ذکر ہے. اب ان چاروں کے پانچوں جو لطائف ہیں، جو لطائف رئیسہ جن کو میں کہہ رہا ہوں، جن میں قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا، ان پانچوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کے ذریعے، کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کے ذریعے، کہ ان نبی جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ادھر سے لانے کا وسیلہ ہے. بندہ ہے نا، اگر بندے نے اللہ سے کچھ لینا ہے تو اللہ کے پاس جائے گا. ایسے ہی ہے. آپ اللہ کے پاس جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. اب اللہ نے بندے کو دینا ہے، اللہ آپ کے روپ میں بندے کے پاس آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. آپ کے روپ میں آئے گا پھر وہ اللہ تو نہیں رہا نا. اللہ تو وہ تب ہے جس وقت وہ اپنے روپ میں ہے. آپ کے میرے روپ میں تو وہ اللہ نہیں ہے. تو اب ایسی درمیان میں کوئی ذات ہونی چاہیے، ایسا کوئی وجود ہونا چاہیے جو ادھر اللہ تعالیٰ کی صفتیں رکھتا ہو اور ادھر آپ کے اور میرے جیسا چلتا پھرتا ہو.
یہ صفتیں ضروری ہیں، اور وہ صفتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہا بیان فرمائی ہیں. وہ بھی رحیم ہے، آپ کا محبوب بھی رحیم ہے، وہ خود کریم ہے، اس کا محبوب بھی کریم ہے، وہ خود غالب ہے، اس کا محبوب بھی غالب ہے، وہ خود اللہ عزیز ہے اور اس نے اپنے نبی کو بھی عزیز. بہرحال یہ لمبا ہو جائے گا. میں نے جو سمجھانی تھی بات کہ بیچ میں نبی کا وسیلہ ضروری ہے وہ نور لینے کے لیے. تو ہمارا جو لطیفہ قلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. روح کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ السلام، ان دو نبیوں کے ذریعے. لطیفہ سر کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. اور چوتھا لطیفہ خفی، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. اور آخری جو لطیفہ اخفا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق آمنہ کے لال کے ذریعے ہے.